ویلکم بیک۔ وہ بدقسمت فنکار جن کے جنازے پہ کوئی شریک نہیں ہوا۔ ناظرین، ہر عروج کو زوال اور زوال کو عروج تو ہوتا ہی ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ ہر انسان کی زندگی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ایسے عظیم نامور بڑے بڑے فنکاروں اور گلوکاروں کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ انتہائی گمنامی کی حالت میں گزارا، جب کہ ان کے نماز جنازہ میں بھی کوئی خاص شرکت نہ ہو سکی، حتیٰ کہ ان کے آخری وقت میں بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ یہ نامور عظیم مگر بدقسمت فنکار کون کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روحی بانو۔ ہماری اس لسٹ میں سب سے پہلے پاکستان سٹیج اور صفحہ اول کی اداکارہ روحی بانو 10 اگست 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ یہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور انہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا تھا۔ حسینہ معین کے ڈرامے سیریل زیر زبر پیش سے اپنی کیریئر کا شروعات کی۔ ان کے مشہور ڈرامے کرن کہانی اور زرد گلاب تھے۔ پرائڈ آف پرفارمنس۔ روحی بانو نے 2 شادیاں کی مگر دونوں ناکام رہیں۔ یہ گلبرگ، لاہور میں رہائش پذیر تھیں۔ جب روحی بانو کی والدہ اچانک موت ہوئی تو روحی بانو ڈپریشن میں چلی گئی۔ والدہ کی کراچی میں جبکہ روحی بانو لاہور میں رہتی تھی۔ پھر اس سال نومبر 2005 میں ایسا واقعہ پیش ہوا کہ جس سے روحی بانو جیتے جی مر گئی۔ عید کے تیسرے دن روحی بانو کے اکلوتے بیٹے کا دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ والدہ اور بیٹے کی موت نے روحی بانو کو مار کر رکھ دیا اور یہ پاگل ہو گئی، گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے لگی، اور 2006 سے 2013 روحی بانو گھر سے باہر رہی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ 7 سال کہاں اور کس حال میں گزارے۔ پاکستان کی عمدہ اداکارہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ ماں اور بیٹے کی وفات کے بعد اس قدر ڈپریشن میں چلی گئی کہ خود کو بھی بھلا بیٹھی۔ روحی بانو کو پاکستان سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا تو یہ سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہیں اور اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکی ہیں، تو حکومت پاکستان حرکت میں آئی۔ روحی بانو کا علاج شروع ہو گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حیران کن طور پر اسی حالت میں روحی بانو پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ خوش قسمتی سے یہ بچ گئی۔ دراصل روحی بانو ایک مالدار خاتون تھی۔ گلبرگ میں عالی شان گھر تھا اور کروڑوں کی مالیت کا تھا۔ روحی بانو لندن میں انتقال کر گئی اور ان کے انتقال کے بعد ان کا کوئی اتنا جنازے میں کوئی بھی شریک نہ ہوا۔ پاکستانی اداکارہ نازیہ حسن۔ نازیہ حسن کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے بہت کم عمری میں دولت شہرت سمیٹی۔ ان کا شاندار پاپ انڈسٹری کے چند ناموں میں ہوتا ہے۔ بہت ہی پیاری اور معصوم نظر آنے والی نازیہ حسن، جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا، 1965 میں ایک پڑھے لکھے اور امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ یہ ایک ماڈرن گھرانہ تھا۔ نازیہ اور اس کا بھائی دونوں نے مل کر گلوکاری کا سفر کا آغاز کیا۔ پی ٹی وی کے پروگرام کلیوں کی مالا سے شروعات کی۔ یہ بہن بھائی لندن میں چلے گئے اور باقاعدہ تعلیم انہوں نے لندن سے حاصل کی۔ پھر انڈین فلم نے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے گانا گایا۔ اس گیت نے نازیہ کو عروج کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے ایک البم کے بعد دوسرا البم ریلیز ہوتا گیا اور نازیہ شہرت کی بلندیوں کو چھوتی گئی۔ 1992 میں نازیہ حسن اپنے عروج پہ تھی کہ اچانک ایک خبر ملی کہ نازیہ کو کینسر ہو چکا ہے، جو کہ پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ اس وقت نازیہ کی عمر صرف 30 سال تھی۔ فوراً ان کا علاج شروع ہو گیا اور میوزک سے بھی یہ دور ہو گئی۔ 2 سال علاج چلتا رہا اور کینسر کو شکست دینے میں کامیاب ہوگی۔ 1995 میں ایک کامیاب بزنس مین سے ان کی شادی ہوئی۔ دونوں کو اللہ پاک نے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ کینسر سے ریکور ہوئی تو ایک بچے کو جنم دیا، جو کہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اپنے بچے کے ساتھ 2 سال خوشی گزاری اور 1999 میں کینسر نے پھر سے انہیں آ گھیرا۔ پھر سے نازیہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ نازیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب ان کی زندگی کم ہے۔ اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی نے اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارا اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہ بہت ہی خوش رہنا چاہتی تھی، لیکن یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 13 اگست 2000 کو یہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اور ان گلوکار اخلاق احمد۔
ناظرین، ہماری اس لسٹ میں 3 لیجنڈز اداکار اخلاق احمد بھی آتے ہیں۔ یہ 1946 کو دلی میں پیدا ہوئے، تقسیم ہند کے وقت پاکستان آئے اور لاہور میں رہائش پذیر ہوئے۔ گلوکاری کا شوق بچپن سے ہی تھا اور اس شوق کو لے کر وہ کراچی چلے گئے۔ 30 کی دہائی میں کراچی کے ایک سٹیج سے منسلک ہو گئے۔ اسی گروپ میں اداکار ندیم اور رانا منصور بھی شامل تھے۔ نہ کہ ان کے مداح تھے بلکہ انہی کے گیت بھی گایا کرتے تھے۔ 1980 کا سال ان کے عروج کا سال ثابت ہوا۔ فلم کا نام بندش تھا جو روبن گوش کی جانب سے پیش کی گئی۔ اس فلم کا گیت جو آج بھی بہت زیادہ سنا جاتا ہے اور ان کا سدا بہار گیت تھا، سونا چاندی نہ کوئی محل جانے من۔ 1985 میں ان کو بلڈ کینسر ہوا اور 15 سال میں اسی بیماری میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کبھی ٹھیک ہو گئے اور کبھی ان کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ تو سرکاری خرچے پر انہیں لندن علاج کے لیے بھجوایا گیا، مگر لندن میں ان کا ہر تیسرے ہفتے خون بھی تبدیل کیا گیا۔ تمام خصوصی اداروں اور ان کی بیوی نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ بالآخر 1999 میں 53 سال کی عمر میں یہ زندگی کی جنگ ہار گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو یہ لندن میں تھے اور یہاں پر یہ ان کے جنازہ بھی بہت کم لوگ شامل تھے۔ مظفر ادیب پاکستان کے سینئر ترین اداکار مظفر ادیب میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پاکستانی فلمی انڈسٹری کے عظیم فنکار ہیں۔ یہ ایسے اداکار ہیں جنہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز فلم انڈسٹری سے کیا اور 1934 کو بمبئی، انڈیا میں پیدا ہوئے، جن کا تعلق کشمیر سے تھا۔ مظفر ادیب نہ صرف اداکار بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ انہوں نے اردو لٹریچر کی ڈگری بمبئی سے حاصل کی۔ یہ اردو نگار تھے اور یہ راج کپور کے والد کے ساتھ بھی وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ یہ انڈین میں بطور اسسٹنٹ کی پوسٹ پر مینیجر تھے۔ ایک فلم جس کا نام فٹ پاتھ تھا 1953 میں ریلیز ہوئی۔ اس میں معمولی سرگردہ اچھا کردار ملا جس کو خوبصورتی سے نبھایا۔ اس فلم میں مشہور اداکار دلیپ کمار، مینا کماری اور انور حسین شامل تھے۔ پھر یہ انڈیا سے پاکستان آگئے اور پاکستان کی فلموں میں انہوں نے ولن کا کردار ادا کیا۔ اردو فلم دال سے کالا اپنی کیریئر کا آغاز کیا، پھر اردو فلموں سے پنجابی فلموں میں آئے اور انہوں نے پنجابی فلموں میں اتنی زبردست اداکاری کی کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا اور سب ہی ان کے مداح ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے اداکار ہیں انتہائی اچھے اور سلجھے ہوئے اداکار تھے اور جنہیں لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی اچانک ان کی موت ہو گئی اور یہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، لیکن ان کے جنازے پر بھی بہت ہی کم لوگ شریک تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اداکار ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے لوگوں کے سامنے اپنی اداکاری سے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جنازے جو ہے وہ بہت زیادہ کم لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، میری ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ اداکار کیسے لگتے تھے۔